يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو نہ استبداد قیصر ہو نہ استحصال کسرا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو بڑا ہوگا ہے قصر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ایک گزارش تو میں پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ بازار کا ماحول ہے قریب میں شور و شغب بھی ہے اس لیے آپ حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ پوری توجہ سے بات سنیں گے تو شاید ہمارا آنا کچھ فائدے مند ہو سکے. دوسری بات مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تمام ارکان انتظامیہ کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور حوصلہ افزائی کی سبقی بھی دیتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ بکھرے ہوئے ذہنوں کے ساتھ مختلف طبقات کی جو جدوجہد ہے جو محنتیں ہیں ان کو کسی ایک مرکز پر کسی ایک نقطے پہ لایا جائے تاکہ اس میں کچھ وزن پیدا ہو. اپنے طور پہ یہ ذہن مختلف طبقات میں موجود ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں دینی مدارس میں تاجروں میں کہ وہ طبقے وہ لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں اور کفر کے خلاف اپنے دلوں میں ایک قدورت رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار ملے وہ بھی دنیا میں سر اٹھا کے چلے. یہ سوچ اور فکر بہت سے طبقوں میں پائی جاتی ہے لیکن منتشر ہے. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ آج تازہ اور نئے خون نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ مختلف جہتوں میں ہونے والی محنتوں کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے. جیسے محدب عرصے سے گزر کر سورج کی کرنیں جب ایک نقطے پہ جمع ہوتی ہیں تو ان کی حرارت اور توانائی میں 100% اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ہماری منتشر قوتیں کسی ایک مرکز پر کسی ایک جگہ پر مجتمع ہو تو یقیناً ان کی قوت میں بھی 100% اضافہ ہو.
تیسری بات کہ ہم بہت سی چیزیں اب ان سے اپنی توقعات کو وابستہ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں، وہ ہماری خواہشات ہوتی ہے کہ ایسے ہو جائے۔ مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں خوشحال ہو، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اللہ رسول کے احکامات کو بالادستی حاصل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کے غلام نہ رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں سینہ تان کے چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھمکی نہ دے سکے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح سیدھا دلیری سے جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو ہماری مرضی کے خلاف کوئی چھڑا نہ سکے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، جذبات ہیں، امیدیں ہیں، توقعات ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا خواہشات کا نام تو نہیں، صرف جذبات کا نام تو نہیں، فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہی، یہ ہمارا جذبہ کہ مسلمانوں میں درد دل رکھنے والے مختلف طبقات کسی ایک مرکز پہ جمع ہو، ان کی قوت کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو، یہ بھی ہماری خواہش ہے، اور اسے کسی درجہ میں عملی جامہ ان نوجوانوں نے پہنانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں ہم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے مختلف اوقات میں ہمارے ملک میں ایسے اتحاد نہیں ہوئے؟ کیا مختلف جماعتیں قریب نہیں آئیں؟ کیا ان نے مل کر مختلف مقاصد اور اپنے کاج کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ یقیناً ایسا ہوا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا۔ میں آپ سے یہ کہوں، اور جیسے کہا بھی جاتا ہے اپنی تقاریر میں، ہمیں مل جانا چاہیے، ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے کہنے سے ہو جاتا ہے؟ ختم نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنی جگہ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنے طرز کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ اسی بات یہ آج کی یہ مجلس اور محفل جس عنوان پر منعقد ہو رہی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور استحکام پاکستان۔ میں یاد کروں گا کہ اس عنوان میں تھوڑی سی تبدیلی، لیکن بہتر تبدیلی، مجھے کہ جب ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا کام موضوع گفتگو بنتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کسی ایک خطے اور کسی ایک ملک کے نبی پیغمبر نہیں، کہ ہم ان کی صفات کو، سیرت کو، کردار کو کسی ایک ملک کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ آپ کی اعلیٰ سیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا میں بسنے والے تمام ملکوں کو استحکام نصیب ہو، تمام انسانوں کا سر بلند ہو۔ وہ اس کا آسان حل بظاہر الفاظ میں یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں بسنے والے لوگ حضور کی سیرت کو اپنا لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان تو یہ بات کہیں یا اس کی دعوت دیں، اور مذاہب کو ماننے والے ہماری بات کو کیوں تسلیم کریں؟ اور یہ عنوان اس لیے بھی محدود محسوس ہوتا ہے کہ آج گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج جو بات ہوتی ہے وہ عالمی برادری، عالمی احکام، عالمی حکومت کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے۔
اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک شہر، ایک ملک، ایک بستی اور ایک قیادت، ایک حکم، ایک نظریہ کے تحت اب جمع ہو۔ اگر یہ خواہش غیروں کی ہے تو ہماری بھی ہے، لیکن اس نقطے پہ غور فرمائیں کہ یہ کبھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کی سوچ ایک ہو جائے، فکر ایک ہو جائے، اور اصل اتحاد یہی ہوا کرتا ہے۔ مختلف اذہان لوگوں کو کسی ایک حال میں جمع کر دینا، یہ عملی طور پر اتحاد اور اتفاق نہیں کہلاتا۔ آپ ہوائی جہاز میں، بس میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ایک حال میں، ایک کمپارٹمنٹ میں جمع ہیں، لیکن وہ کوئی ایک جماعت نہیں، وہ منتشر لوگ، ان کا کوئی ایک قائد نہیں ہے، وہ کسی ایک بات کا متفق نہیں ہے، تو ہر فرد الگ الگ شمار ہوتا ہے۔ وہ مل کے بیٹھنا بھی غنیمت ہے آج کے دور میں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ تبھی ہے اتفاق و اتحاد نظریات کا ہوا کرتا ہے، سوچ اور فکر کا ہوا کرتا ہے، عقیدے اور بنیاد کا ہوا کرتا ہے۔ اگر اس پر سارے جمع نہیں ہوتے تو کبھی اتحاد ممکن نہیں۔ اب یہ کیسے ہو، ساری دنیا میں استحکام کب آئے، کیسے آئے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کسی ایک کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانے۔ وہ کون ہو؟ وہ کون؟ ایک ہے سیرت کو اپنانا، ایک ہے آپ کو ساری دنیا کی قیادت سے سرفراز کرنا۔ کسی کے طرز اور طریقے کو، کسی کے سیرت اور کردار کو لوگ تبھی اپنایا کرتے ہیں جب اسے اپنا رہبر اور قائد مان لیا کرتا ہے۔ ابھی تو جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی عمل کے میدان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو جنہوں نے قائد مانا ہی نہیں وہ کیسے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے، آج اکیلا کوئی ملک کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کم کم گزشتہ 10 سال سے یہ بات بڑے تکرار کے ساتھ بول رہے، عالمی برادری، عالمی برادری، عالمی برادری۔ ہم وہ کام کریں گے تو عالمی برادری کی نظر میں ہم اونچے ہوں گے، فلاں کام کریں گے تو عالمی برادری کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم تنہا نہیں جی سکتے، ہم دنیا میں جزیرہ بن کر گزارا نہیں کر سکتے۔ بات صحیح ہے، اب حالات ایسے بن گئے، رسل و رسائل اور ذرائع ابلاغ اتنے کثیر اور اتنے تیز ہو گئے کہ ہزاروں میل کی بات اور واقعہ اور حادثہ نہ صرف آپ سن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایسے میں اس دنیا کا استحکام اس سے وابستہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کسی ایک کو اپنا قائد مانیں۔ اب وہ کون ہو؟ یقیناً تمام لوگ یہ چاہیں گے کہ جن کو وہ اپنا قائد سمجھتے ہیں ساری دنیا اسی کو قائد مانے۔ عیسائی یہ چاہیں گے کہ ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودی یہ چاہیں گے کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے تابع ہو جائیں۔ تو ہم پہلے ذہنی طور پر اس کا فیصلہ کر لیں۔ آج ہمیں اس بات کا تانا دیا جاتا ہے، نشانہ بنا کر کہ جب مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، تو ہمارے اپنے ہمیں سمجھاتے تم ساری دنیا کے ٹھیکیدار ہو، تم کو پڑھائی کیا پڑی، اپنی جمعیت کو۔ اور اسی کے مقابلہ میں یہ نعرہ پرویز مشرف نے ایجاد کیا تھا کہ دنیا کی بات چھوڑو، سب سے پہلے پاکستان، اپنے ملک کی بات کرو۔ اپنے ملک کی بات کریں گے تو آپ دنیا سے کٹ کے تو رہ نہیں سکتے، وہ پھر آپ کو کہتے ہیں، وہ پھر آپ کو دبائیں گے، اور ان کو منوائے بغیر آپ اپنے ملک کا استحکام کر ہی نہیں سکتے۔
آپ اپنے ملک کے ایک مجرم کو اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتے. آپ دن دہاڑے قتل کرنے والے جنوبی قاتل کو سزا دینے کی ہمت نہیں رکھتے. تو کس بنیاد پر پاکستان کے استحکام کا دعویٰ؟ جب تک قیادت ایک نہ ہو، سب اس کو تسلیم نہ کر لے، تو کوئی اتحاد، کوئی اتفاق، کوئی نظریہ نہ فروغ پائے گا، نہ دنیا میں کبھی عمل ہوگا. یہ بات غلط ہے. آپ امن یکجہتی کے کتنے ہی سیمینار کریں، اس میں آپ اربوں روپیہ لٹا دیں، امن اس کا نتیجہ صفر ہوگا. آج جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ ہم سب مل کر کسی ایک کو اپنا بڑا اور قائد مانیں اور اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں. یہ اتفاق کی بنیاد ہے، یہ وہ نقطہ ہے مرکزی. اب وہ کون ہو، تو بات تو بڑی سادہ ہے، بات بڑی سادہ ہے اور بڑی ٹھوس ہے، لیکن کوئی مانے تب ہے. سادہ یہ کہ ہم تاریخ انسانی پہ صرف نظر دوڑائیں، تاریخ انسانی پہ ہم نظر دوڑائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے دنیا میں لیڈر، رہنما، رہبر سچے یا جھوٹے، یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچے متعلق رہبر تھے انسانوں. اس کے علاوہ بھی لیڈر اٹھے، قائدین اٹھے قوم و ملکوں کے اندر. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے معلومات میں یہ بات کہیں نظر سے مطالعے میں گزری ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی لیڈر نے، کسی قائد نے، کسی پیغمبر نے، کسی سچے نبی نے اس بات کا صرف دعویٰ کیا ہو، صرف دعویٰ کہ میں ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا میں رہتا ہوں. زبانی کہا، چلو انہوں نے نہیں کہا، ان کے ماننے والوں نے جھوٹی نسبت ان کی طرف کر دی ہو. آج قرآن کے بعد جو کتاب آسمانی کتابوں کا متبادل شمار ہوتی ہے وہ بائبل ہے، جو قرآن پاک کے علاوہ ان کے دعوے کے مطابق 67 آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. اس بائبل کے اندر سابق انبیاء کے احوال موجود ہیں. لیکن عجیب بات ہے، آپ یہ نقطہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے کہ بائبل کے اندر سینکڑوں جگہ تحریف کے باوجود ہر 100 میں 4 سال کے بعد اس میں وہ کچھ باتیں نہیں ایڈ کر دیتے اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے. تو ان 1500 سالوں میں اس میں بہت کچھ تبدیلیاں آ چکی، اپنی مرضی کی باتیں شامل کرتے رہتے. لیکن تمام تحریفات کے باوجود آج کی موجودہ بائبل میں ایک جملہ اپنی طرف سے لکھ کر کسی نبی کی طرف نسبت کر کے کوئی ایک جملہ نہیں لکھ سکا، نہ دکھا سکتا ہے کہ نبی نے کہا یا نہیں کہا. ماننے والوں نے شامل کر کے کہہ دیا کہ نبی نے کہا ہے. ایسا بھی کوئی جملہ کسی کتاب میں کسی رہبر کی طرف منسوب ہی نہیں ہے. اور کرے میری بات، پوری تاریخ انسانی کی بات کر رہا ہوں، پوری تاریخ بات میں جاری ہے، پوری تاریخ انسانی میں آنے والے جتنے بھی معروف قوموں کے قائد اور لیڈر گزرے ہیں، کوئی پوری دنیا میں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ قائد تھا یا نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ یا اس کی طرف منسوب کر کے کھڑا ہوا جملہ کوئی کسی تاریخی کتاب میں بتا دے کہ فلاں نے یہ کہا تھا کہ میں سارے انسانوں کا رہبر اور قائد. عجیب بات نہیں؟ اور جو کہتے نہیں ہو، اگر ان کے ماننے والے دور کے نہیں ہیں سب ان کو مانے، تو یہ ایسے تو خام خواہ کی بات.
سوائے ایک قائد کے، ایک شخصیت کے، جس نے بڑے واضح اور صاف لفظوں میں کھل کر بتایا، نہ صرف بتایا بلکہ اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے اسی طرح محفوظ ہو گئے، اور وہ یہ کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں تم سب کا قائد، میں تم سب کا رہبر ہوں، میں تمام انسانیت کا رہنما ہوں۔ یہ بات کسی نے کہی نہیں، اور کوئی میدان میں ہے ہی نہیں۔ تقابل تو ہم سب کریں، کمپیئر تو ہم سب کریں جب میدان میں 2 3 4 5 کینڈیڈیٹ ہو، اور ہر ایک یہ کہے کہ اس حلقے کا نمائندہ میں ہوں۔ یہ حلقہ انتخاب جو پوری دنیا کا ہے، اس حلقے میں ساری دنیا کی قیادت کا کوئی اعلان کرنے والا اور کوئی دعویٰ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو پھر سچی بات اور حقیقی بات کیا تھی کہ اگر لوگوں میں تعصب نہ ہوتا، بدنیتی اور تنگ نظری نہ ہوتی، تو سب کو اس نقطے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مان لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ بتائیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک حلقہ انتخاب میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے صرف ایک امیدوار نے کاغذ جمع کرائے۔ اب بغیر اس بحث سے پڑے ہوئے کہ وہ کس پارٹی کا ہے، کیا وہی اس حلقے کا منتخب نمائندہ نہیں سمجھا جائے گا؟ بغیر انتخاب کے، بغیر الیکشن کے، بغیر کسی مقابلے کے یہ اعلان کر دیا جائے گا پہلے ہی سے کہ فلاں حلقے میں جب کاغذات کے جمع کرانے کی تاریخ گزر جائے اور صرف ایک امیدوار ہو تو الیکشن کمیشن اعلان کر دے گا کہ یہ اس حلقے میں یہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکا۔ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اگر حلقہ انتخاب ایک حلقہ قرار دی جائے جسے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو اس میں گلوبل ولیج کی قیادت کا دعویٰ ایک ہی شخصیت نے کیا اور کسی نے کیا ہی نہیں، اور کسی نے کاغذ ہی جمع نہیں کرائے، تو بلا مقابلہ سب کو اس دنیا کے حلقے کا نمائندہ ایک ہی اسی آدمی کو تسلیم کرنا ہوگا جو اکیلا ہی اس کا حل ہے، جس کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ بات تو میری اگر سمجھ آ گئی ہو کہ ساری دنیا کا امن، ساری دنیا کا استحکام، ساری دنیا کی خوشحالی، سب جھگڑوں کا حل یہی تھا کہ لوگ تعصب کی اہمیت اتار کر، تنگ نظری کو دور رکھ کے، اپنے دل اور سینوں کو وسعت دے کر مان لیتے، اور کوئی اس کا ہے ہی نہیں، اور کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اور جب ساری دنیا ایک قائد سے متفق ہو جاتی ہے تو خود کو خود جھگڑے مٹ جاتے، خود کو خود استحکام آتا۔ لیکن امن ایسا نہیں ہوا۔ آپ شاید جانتے ہو کہ اس وقت موجود دنیا میں اس عالمی پیغمبر اور قائد کو جو ایک ہی ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد 20% ہے۔ ہمارے ہاں تو انتخاب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیدوار اگر ووٹ تقسیم ہو جائے تو اس بنیاد پر جیت جاتا ہے کم ووٹ دے کر بھی۔ اگر کسی نے 100 میں سے 20 ووٹ دیے اور باقی 80 ووٹ تقسیم ہو گئے اور کسی اور کے حصے میں 20 ووٹ نہیں آئے، تو یہ 20 ووٹ رکھنے والا اس حلقے کا
نمائندہ شمار کیا جائے گا، حالانکہ حقیقتاً وہ حلقے کا نمائندہ نہیں ہے، اسے تو صرف 20 آدمی نے تسلیم کیے۔ وہ کاغذوں میں، قانونی کارروائی میں جو رواج یا ضابطہ ہے اس کے تحت وہی اس حلقے کا نمائندہ قرار پائے گا، لیکن حقیقت میں وہ نمائندہ نہیں، حقیقت میں نمائندہ نہیں، وہ تو 20% لوگوں کا نمائندہ، 80% کا نہیں ہے۔ تو کیا آج ہم اگر کوئی ہمیں کہے کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو یا تمہارے پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ میں ساری دنیا کا قائد ہوں، سب کا رہبر ہوں اور تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے، لیکن حقیقت میں تو 20% کا نمائندہ ہے، 20% کا قائد ہے